نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره قتل الانسان برباد ہو جائے انسان ما اکفرہ کتنا ناشکر ہے وہ من ای شیء خلقہ کس چیز سے پیدا کیا اس کو من نطفہ سے خلقہ فقدرہ پیدا کیا اس کو پس اندازہ لگایا اس کا یعنی تقدیر بنائی اس کی ثم السبیل یسرہ پھر راستہ اس کا آسان کیا ثم اماتہ فاقبرہ پھر موت دی اس کو پس قبر دی اسے ثم اذا شاء انشرہ پھر جب چاہا اس کو کھڑا کر دیا اٹھا دیا کلا لما یقض ما امرہ یقیناً ابھی نہیں پورا کیا اس نے جو اسے حکم دیا تھا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین سورہ عبس آیت نمبر 17 سے لے کر 23 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بزرگ نابینا صحابی تھے اور قرآن مجید کی حرص لے کر اس عذر اور بڑھاپے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ان کے اس جذبے کا بیان تھا کہ وہ کیسے معذور ہونے کے باوجود کیسے طلب اور تڑپ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ اور آج کے سبق میں ان کی مثال دینے کے بعد باقی لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے شکوہ بھی کیا اور ان کو ڈانٹا بھی۔ دیکھو ایک طرف تو وہ لوگ ہیں کہ جو بیمار معذور اور ضعیف ہونے کے باوجود میرے کلام سے اتنی محبت رکھتے ہیں کہ اس کے لیے دوڑ دوڑ کر آتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ نہ معذور ہیں نہ بیمار ہیں نہ انہیں کوئی اور مجبوری اور مسئلہ ہے، لیکن وہ اللہ کی آیات سے دور ہیں، اللہ کے احکامات کے باغی ہیں اور اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں۔ ارشاد فرمایا قتل الانسان، قتل قتل کیا جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے انسان، ما اکفرہ، ما اکفرہ فعل تعجب کا صیغہ ہے، کتنا بڑا ناشکرہ ہے، کتنا بڑا کفر کرنے والا ہے، یعنی کس قدر وہ میرا نافرمان اور میرا باغی ہوا برباد ہو، اسے اتنا نہیں احساس کہ وہ کس کی نافرمانی کر رہا ہے۔ انسان تباہ ہو وہ اتنا نہیں سوچتا کہ وہ کس ذات کی حکم سے روگردانی کر رہا ہے۔ اگر اس پہ غور کیا جائے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ رب کہہ رہا ہے انسان برباد ہو جائے۔
اب جس کے بارے میں رب یہ کہتا ہے کہ برباد ہونے کی قابل ہے، وہ بڑا سمجھدار ہوگا، بہت ترقی کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن جب رب کہے گا کہ یہ برباد ہو جائے تو پھر وہ کہاں سے آباد ہوگا، پھر وہ کہاں سے ترقی کرے گا، پھر وہ کہاں سے عزتیں پائے گا، کیونکہ عزتوں کا مالک صرف میرا رب ہے۔ فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے انسان، ما اکفرہ، کس قدر وہ ناشکرا ہے، کس قدر وہ کفر کرنے والا ہے۔ یہاں پہ انسان سے مراد کافر انسان مراد ہے، جو کافر ہے اس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ میری آیات کا منکر ہے، برباد ہو جائے۔ من ای شیء خلقہ، اتنا نہیں غور کرتا اللہ نے اس کو پیدا کس چیز سے کیا ہے، تکبر کس بات کا کرتا ہے، غرور کس بات کا کرتا ہے۔ اگر اس چیز پر غور کر لیتا، من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، من نطفہ، نطفہ سے اللہ نے اس کو پیدا کیا، ایک قطرے سے اللہ نے اس کو بنایا ہے، جسم پر لگ جائے جسم ناپاک، کپڑوں پر لگ جائے کپڑے ناپاک، اللہ تعالیٰ نے اس قطرے سے انسان کو بنایا، اور وہ اتنا تکبر کرنے لگا کہ اللہ کی آیتوں کا باغی ہو گیا، اتنا غرور کرنے لگا کہ جس اللہ نے نطفے سے بنایا تھا اسی رب کا باغی اور نافرمان بن گیا۔ غور نہیں کرتا، نطفے سے اللہ نے بنایا، خلقہ، پیدا اللہ نے کیا۔ دوبارہ فرمایا، پہلے فرمایا نا من ای شیء خلق، من نطفۃ خلق، نطفے سے پیدا کیا، یعنی غور تو کر، لوتھڑا بنایا، پھر بوٹی بنائی، پھر ہڈی بنائی، نقشے بنائے، اس کے اندر قدرت کا روح پھونکا، یہ سارا کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ فقدرہ، پس ایک اندازہ بنایا، ایک مطلب تو یہ ہے اعضاء اس کے اندازے سے بنائے۔ اگر انسان کا قد لمبا ہو اور اعضاء چھوٹے ہوں، ہاتھ چھوٹے ہیں، کان چھوٹے ہیں، پھر بھی اچھا نہیں لگتا، قد چھوٹا ہو، کان لمبے لمبے ہوں، پھر بھی اچھا نہیں لگتا۔ فقدرہ، کس طرح تیرے رب نے ایک اندازے سے بنایا ہے، کیسا خوبصورت جوڑ جوڑ کر اللہ نے تیرے نقشے کو سجایا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے فقدرہ، تیری تقدیر بھی اللہ نے بنائی ہے، کتنا تو نے رزق کھانا ہے، کتنا تو نے سانس لینے ہیں، کتنا تو نے اپنی زندگی گزارنی ہے، کتنا تجھے ملے گا اور کیا نہیں ملے گا۔ جیسے خالق تیرا اللہ ہے، ایسے تقدیر کا مالک بھی کون ہے؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تیری قسمت میں دکھ لکھے ہیں یا سکھ لکھے ہیں، ساری تقدیریں بنانے والا بھی تیرا اللہ ہی ہے، دکھ اور سکھ کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ خلقہ فقدرہ، پیدا بھی اللہ نے کیا، تیری تقدیر کو بھی اللہ ہی نے بنایا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر راستہ آسان کیا، یعنی دنیا میں آنے کا راستہ، ولادت کے وقت اللہ ہی تجھے دنیا میں لے کر آیا ہے۔ اے انسان تو غور تو کرنا، پیدا نطفے سے کیا، ولادت تیری کن مراحل سے ہوئی ہے، تو کس طرح رب کا باغی بن سکتا ہے، تو کیوں کر تکبر کر سکتا ہے۔ ثم السبیل یسرہ، پھر راستہ آسان کیا، یعنی دنیا میں آنے کا راستہ یا دنیا میں زندگی گزارنے کا راستہ تیرے لیے آسان کیا۔ تو کھاتا ہے، تو پیتا ہے، تو دیکھتا ہے، تو چلتا پھرتا ہے، تو سنتا ہے، اگر یہ چیزیں اللہ تجھ سے چھین لیتا، دیکھنا چاہتا تو دیکھ نہ سکتا، سننا چاہتا تو سن نہ سکتا، کھانا چاہتا تو کھا نہ سکتا، چلنا چاہتا تو اٹھ نہ سکتا، اگر یہ ساری مصیبتیں اور معذوریاں اللہ تجھے لگا دیتا، بتا تیری زندگی کتنی مشکل ہو جاتی۔ پیدا بھی اللہ نے کیا ہے، تجھے زندگی گزارنے کے راستے آسان بھی اللہ نے کر دیے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اس کا نافرمان، اس کا باغی ہے۔
وہ پہلی بات نا، قتل الانسان ما اکفر، برباد ہو جائے، اس رب کا نافرمان بنتا ہے، اس رب کا کفر کرتا ہے جس رب نے تجھے پیدا بھی کیا، پھر تیرے لیے دنیا میں راستے بھی آسان کر دیے۔ اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے، ثم السبیل یسرا، سیدھی راہ پر چلنا کوئی مشکل نہیں، اللہ نے تیرے لیے آسان کر دیا ہے۔ اگر تو رب کو راضی کرنا چاہتا، یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، اللہ نے یہ راستہ تیرے لیے بڑا آسان کر دیا ہے۔ غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ گناہ ہو گیا ہے، استغفار کر لے، اللہ تیرے گناہ کو نیکی سے بدل دے گا۔ ثم السبیل یسرا، رب کو راضی کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، آسان کام تھا۔ اے انسان تو برباد ہو جائے، آسان راستے کو چھوڑ کر کس کفر کی راہ پر چل پڑا ہے، کس طرف تو جا رہا ہے۔ اچھا، ثم اماتہ، لیکن صرف دنیا کی زندگی نہیں، پھر تیرا اللہ تجھے موت بھی دے گا۔ جیسے دنیا میں آنا یقینی ہے، ایسے دنیا سے جانا بھی یقینی ہے۔ جیسے تو پیدا ہوا ہے، ایسے تو مر بھی جائے گا۔ ثم اماتہ، پھر تیرا رب تجھے موت دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، اگر اس کائنات میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہتے، لیکن جب 63 سال کے بعد آپ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، معلوم ہوا دنیا میں کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ ثم اماتہ، پھر تیری موت ہے انسان آئے گی۔ فَأَقْبَرَ، موت کے بعد قبر کا مرحلہ بھی آنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، قبر کو محض ایک گڑھا نہ سمجھو، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ فرمایا موت کے بعد قبر کا مرحلہ بھی آنے والا ہے۔ فرمایا ثم اذا شاء انشرا، پھر قبر کے بعد جب تیرا رب چاہے گا تجھے قبر سے اٹھا دے گا، پھر اٹھنا بھی ہے، پھر رب کے سامنے پیش ہونا بھی ہے۔ موت پر ایمان رکھ، قبر پر ایمان رکھ، اٹھنے پر ایمان رکھ، رب کے سامنے پیش ہونے پر ایمان رکھ، جنت اور جہنم پر ایمان رکھ۔ فرمایا ثم اذا شاء انشرا، پھر جب تیرا رب چاہے گا تجھے اٹھا دے گا۔ اب حالات تو یہ ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے زندگی دی، اللہ موت دے گا، اللہ قبر دے گا، اللہ پھر اٹھا کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا، لیکن کلا، یہاں پہ کلا بمانے حق کا، یقیناً، لما یقظ ما امرا، ابھی انسان نے پورا نہیں کیا جو اس کو حکم دیا گیا تھا۔ یعنی پیدا اللہ نے کیا، دنیا میں کچھ وقت کے لیے بھیجا، پھر موت، قبر اور پھر حشر ہونے والا ہے۔ اب یہ تھوڑا سا جو دنیا کا ٹائم ہے، اس میں اس نے رب کو راضی کرنا تھا، لیکن یقیناً انسان وہ کام نہیں کر سکا جس مقصد کے لیے وہ دنیا میں آیا تھا۔ یقیناً انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، جس کام کے لیے رب نے بھیجا تھا انسان وہ کام نہیں کر سکا۔ سورہ عادیات اسی پارے میں آگے آئے گی نا، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ۔ وہاں اللہ نے گھوڑوں کی مثال دی ہے، گھوڑے کس طرح ہانپتے ہوئے جاتے ہیں، ٹاپے مار کے چنگاریاں اڑاتے ہیں، گرد و غبار اڑاتے ہوئے جاتے ہیں، لمبے لمبے سفر کر کے رات کو سویرے سویرے پہنچ جاتے ہیں اور دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں، آگے تیر تلوار آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں مالک ان کو ایڑ لگاتا ہے پرواہ نہیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ مثال دے کے رب نے فرمایا ان الانسان، اے انسان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، گھوڑے کو 4 دن تو نے چارہ ڈالا، تو اس کو لے کر گیا اور تیروں تلواروں کے بیچ میں وہ گھس گیا، اپنے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کروا دیا، لیکن تیری نافرمانی اس نے نہیں کی ہے، اور تو کب سے میرا رزق کھا رہا ہے،
خالق تیرا میں، مالک تیرا میں، رازق تیرا میں، اور ان الانسان لربہ لکنود، تو اپنے رب کا ناشکرہ اور نافرمان ہے، وانہ علی ذالک لشہید، اس بات پر تو خود گواہ ہے، کسی سے نہ پوچھ، خود اپنے آپ سے پوچھ کہ تو رب کا فرما بردار ہے یا رب کا نافرمان ہے۔ تو دنیا کی محبت میں ایسا ڈوبا کہ مالک کو تو نے بھلا دیا۔ اللہ ہمیں اپنی یاد نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں، فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، برباد ہو انسان، کتنا ناشکرا ہے، کتنا کفر کرتا ہے، من ای شیء خلق، کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا، من نطفہ، نطفے سے بنایا، خلقہ فقدر، پیدا کیا اس کو پس اس کی تقدیر بنائی، ثم السبیل یسرا، پھر راستہ اس کا آسان کیا، ثم اماتہ فاقبرا، پھر اسے موت دے گا پس قبر دے گا، ثم اذا شاء انشرا، پھر جب چاہے گا اس کو اٹھا دے گا، کلا لما یقض ما امرا، ہرگز نہیں، یعنی یقیناً ابھی انسان نے وہ کام پورا نہیں کیا جو اس کو حکم دیا گیا تھا۔